بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار اور ہوشیار شخص تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار بھی خوب ہی چمکا رکھا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید کے لے کے جاتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی۔ زندگی نہایت عیش و آرام اور میل محبت کے ساتھ بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا، کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر خاموش رہتی کہ کاروباری ضرورت ہوتی ہے، اس لیے گھر سے غائب رہتے ہیں، اسی لیے وہ مطمئن بھی رہتی۔ لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی ذرا اور اس نے سوچا ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی تھی۔ ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس بڑھیا سے اپنے شبہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے اور یہ بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ پریشان ہوں آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کیے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹوہ میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخرکار اس نے پتہ چلا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس جا کر رہتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنا دیا۔ سنتے ہی بیوی کی تو حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہے، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اجیرن کروں۔ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس کے راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں بھی کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز روڑا نہ اٹکائے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر مجھ سے میاں ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح اس لیے کیا کہ میرے دل کو تکلیف ہوگی، میں سوکن کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ بیوی کو خیال آیا کہ اس کے شوہر نے اس کا ہی خیال کیا، اس کے نازک جذبات کا خیال کیا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں میرا کوئی بھی حق نہیں مارا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ بیوی جو تھی وہ بہت سمجھدار تھی اور بہت شکر والی تھی، لہٰذا اس نے اسی کو غنیمت جانا اور اپنے شوہر کی دل و جان سے خدمت کرتی رہی۔ سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا رویہ دیکھ کر یہی سمجھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں، اور پوری طرح احتیاط کرتے بھی رہے کہ کسی طرح معلوم ہونے بھی نہ پائے۔ دونوں ہنسی خوشی پیار محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے بہت دور خاموشی سے چھپ کر کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس یہی ایک بیوی تھی۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا تھا۔ لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مار بیٹھے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی
اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا، جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن کو بھجوائے گی، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے کی رقم میں سے آدھی رقم دے کر سوکن کے پاس روانہ کیا، اور اس کے ہاں یہ بھی کہلوایا کہ افسوس آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے، اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں۔ میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بی بی بہت مطمئن تھی، ان کو ایک روحانی سکون حاصل ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوہ کو دے دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ سوداگر کی بیوی کی سوکن نے لکھا تھا، پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی ہیں۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص و ایثار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اور میں کیا خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن طبعی بات ہے، آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر آپ کا صبر و ضبط۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ ایثار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے، اور میں آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر گزرتے، لیکن آفرین ہے آپ کی ایمانت داری پر کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، اب میں اس حصے کی مستحق نہیں رہی۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دن عیش و مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس راز کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی اطلاع اور یقین کے لیے طلاق نامے کی نقل بھی بھیج رہی ہوں۔ آخر میں آپ کی اس بے مثال محبت، عنایت، ایثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام، آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، اور اس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص، محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔